الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاتحہ قرات امام ابو عمر بصری کے لیے پڑھا. ان کے دو راوی ہے نوری بصری اور سوسی. اس میں جو اختلاف ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میم کے زمر کے ساتھ دونوں راویوں کے لیے جو ہے کیا نام ہے اسی طرح ہے. دونوں راویوں کے لیے کیا ہے اسی طرح. آپ کو میں نے بتایا تھا مالک یوم الدین راویہ ناصر وعند الصراط والصراط لکم بلا. اور مالک یوم الدین یہ جو ہے کیا نام ہے سورہ فاتحہ والا یہ راویہ ناصر. اس کے اندر را ہے رموز میں سے ایک را ہے اور ایک نون ہے. را کسائی کے لیے ہے نون امام عاصم کے لیے ہے. تو کسائی کے دونوں راوی ابو الحارث اور دوری کسائی ان کے لیے مالک یوم الدین ہے. اسی طرح امام عاصم کے دونوں راویوں کے لیے یعنی شعبہ اور حفظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو حفظ کہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے مالک یوم الدین. اس کے علاوہ قراء سبع میں 5 قراء کے لیے مالک یوم الدین ہے. ان کے 10 راویوں کے لیے کیا ہے مالک یوم الدین. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے اندر امام ابو عمر بصری جو ہے ان کے لیے بھی مالک یوم الدین ہے. تو ان کے دونوں راوی اس میں متفق ہیں پوری بصری اور سوسی. لیکن یہاں پر جو اختلاف ہے اگر ادھر وقف کر کے پڑھیں گے تو پھر اختلاف نہیں ہے. الرحمن الرحیم پر وقف کر دیا مالک یوم الدین تو پھر اختلاف نہیں ہے. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام ہوگا ادغام کبیر ہوگا. یہ ادغام کبیر سوسی کے لیے کس کے لیے ہے سوسی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس ادغام کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے چونکہ حرف مدہ ہے ہاں تو حرف مدہ کی وجہ سے اس میں 3 قسم کے مد ہو سکتے ہیں. کتنے قسم کے مد ہو سکتے ہیں طول توسط اور قصر. آپ نے سنا انہوں نے پہلے اظہار کی صورت میں پڑھا وقف کر کے پڑھا وقف کر کے پڑھا یعنی اظہار کی صورت میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. انہوں نے جو ہے کیا نام ہے اظہار کی صورت میں پڑھا بغیر وقف کے ملا کر. تو یہ انہوں نے جو ہے کیا نام ہے دوری بصری کے لیے پڑھا. کس کے لیے پڑھا دوری بصری کے لیے. بات سمجھے نا. اگر ادھر وقف کر لیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اس میں دونوں متفق ہیں. اس میں دونوں متفق ہیں. اور اگر ملا کر پڑھیں گے اظہار کی صورت میں دوری کے لیے ہے اور ادغام کی صورت میں سوسی کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور سوسی کے لیے جب ادغام کریں گے تو کتنے مد ہوں گے اس میں 3 طول توسط اور قصر. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تینوں مد اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے جائز ہے. اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں بین الصورتین یعنی ایک صورت ختم کر کے جب دوسری صورت شروع کرتے ہیں تو امام ابو عمر بصری کے لیے 3 وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں یعنی اس میں جو ہے کیا نام ہے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے بین الصورتین اور جو ہے کیا نام ہے وصل کرنا بھی صحیح ہے بغیر بسم اللہ کے. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے سکتہ کرنا بھی صحیح ہے. یہ میں نے آپ کو شروع میں جو ہے کیا نام ہے بسم اللہ کا بحث پڑھایا تھا. اس کے اندر آپ ایک مرتبہ پھر سن لینا اس کو. یعنی اگر ایک صورت کو دوسری صورت سے ملا کر پڑھیں گے بین الصورتین ہاں لیکن یہ جو ہے نا کیا نام ہے ترتیب قرآنی کے مطابق ہو تو اس کے لیے ہے. کس کے لیے ہے ترتیب قرآنی کے مطابق. مطلب جو صورت ہم ختم کر کے دوسری صورت شروع کرتے ہیں وہ صورت ترتیب
قرآنی کے مطابق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترتیب قرآنی کے مطابق اگر صورت ہوگا، ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت ہم شروع کریں گے تو 3 وجوہ ہیں. کتنے وجوہ ہیں؟ یعنی بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے وصل کرنا بھی بغیر بسم اللہ کے وہ بھی صحیح ہے، اور سجدہ بغیر بسم اللہ کے یہ بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟